سر، پانچویں آسمان پہ پہنچنے سے پہلے حضرت علامہ نے علم ظاہر اور علم عرفان میں کچھ فرق بتایا ہے، تو سر اس پہ تو روشنی ڈالیں کہ کیا فرق ہے یہ؟ ویسے تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ موضوع ہے سر جا بجا حضرت علامہ محمد اقبال نے جو مرشد رومی سے سیکھا جی ان چیزوں کو انہوں نے تقابل کے انداز میں پیش کیا. سر لیکن آئیے اس جاوید نامہ کے کانٹیکس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ فرماتے ہیں انہی الفاظ کو لیتے ہیں. من فدائے این دل دیوانہ، واہ، فرماتے ہیں کہ جو میرا جو دیوانہ دل ہے میں قربان جاؤں اس پہ. ہر زماں بخشد دیگر ویرانہ، فرماتے ہیں ہر لمحہ مجھے ایک نیا ویرانہ عطا کرتا ہے. چوں بگیرم منزل گوید کے خیز، فرماتے ہیں جب مجھے کوئی منزل ملتی ہے تو یہ مجھے کہتا ہے اٹھ یہاں سے. مرد خود رس باہر را داند کفیز. یس، فرماتے ہیں کہ جو خود رس بندہ ہے، جو خود تک پہنچ گیا ہے، رسائی کہتے ہیں نا پہنچ گو، تو خود رس جو اپنی ذات تک پہنچ گیا، تو فرماتے ہیں اس کے لیے سمندر بھی محدود ہے. زاں کے آیات خدا لا انتہا است، فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ کی نشانیاں لا انتہا ہیں. اے مسافر جادہ را پایاں کجاست. سبحان اللہ. تو فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے پہ چلنے والا مرد ہے اس کا راستہ جو ہے وہ بھی لامحدود ہے. لامحدود، کیونکہ یہ انہی نشانیوں اور آیات کا مظہر ہے. بالکل ایسے. تو جیسے وہ لامحدود ہیں اس کی مقامات بھی لامحدود ہیں. ایسے ہی. کار حکمت دیدن و فرسودن است. اچھا، یہاں پہ لفظی جو مطلب اگر لینا کار حکمت، تو حکمت کا کام کیا ہے جی کہ وہ پڑھتی ہے کوئی کلام، اس کو آتا ہے اور پھر وہ فرسودہ ہو جاتا ہے. لیکن اس سے اگر ہم اس کے حکمت کو جاننے والا مراد لیں تو وہ شاید زیادہ اچھا ترجمہ ہے. جی کہ جو علم ظاہر والا بندہ ہے، عالم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حکمت کی بات پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ فرسودہ ہو جاتی ہے، اس کو ذوق نہیں رہتا اس کا. ٹھیک. کار عرفان دیدن و افزودن است. تو دوسری طرف کہتے ہیں کہ جو صاحب عرفان ہے وہ دیکھتا ہے دل کی نگاہ سے، اور جیسے جیسے دیکھتا ہے تو اس کا ذوق جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھتا ہے، بالکل، اور دیکھنا چاہتا ہے. کیونکہ یہ نشان راہ سوئے منزل جا رہے ہیں جو آگے حسین سے حسین تھا. جی سر. آن بسنجر در ترازوئے ہنر. تو فرماتے ہیں جو ظاہر علم والا ہے اس کے علم کو ہم کس ترازو میں رکھیں گے؟ ہنر کے. سر این بسنجر در ترازوئے نظر. لیکن اس کو ہم تولیں گے نظر کے ترازو میں. سر آن بدست آور و آب و خاک آورد آب و خاک را. جی، فرماتے ہیں جو علم ظاہر ہے وہ اس آب و خاک کا جو بندہ ہے اس کے بارے میں معلومات دیتا ہے. این بدست آور آورد جان پاک را. لیکن یہ جو صاحب عرفان ہے یہ جان پاک کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے یا اس کو پاتا ہے. سر آن نگارا بر تجلی می زند. علم ظاہر جو ہے یا علم ظاہر والا جو ہے وہ تجلی ڈھونڈنے والا ہے. این تجلی را بخود گم می کنت. لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ تجلی اس میں گم ہو جاتی ہے، آگے خود ہو جاتی. سر اس میں یہ لاسٹ جو شعر ہے اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے. وہ فرماتے ہیں کہ جی ایک تو تجلی ڈھونڈنے والا ہے، دوسرے میں خود تجلی آگے گم ہو جاتی ہے. تو کیا یہ عاشق و معشوق ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ ایک ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو علم ظاہر والا ہے وہ موجودہ علم اور اس کے اندر جو تجلیات ہیں وہاں تک ہی اس کی رسائی ہے. صحیح. لیکن یہ جو راہ معرفت پہ چلنے والا ہے اس کے لیے ہر زماں از غیب جانے دیگر است. واہ. اس کے لیے ہر زمان نیا جہاں آتا ہے. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے کہ شاید دما دم آتی ہے صدائے کن فیکون. تو اس لیے آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انوویشن پیدا ہو جاتا ہے. بالکل، اس یعنی انشراح کا یہ نتیجہ ہے کہ نئی تجلیات کا اظہار ہوتا ہے. اس کا راستہ اور اس کا طریقہ اور انداز اور میتھڈولوجی آپ کہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. صحیح. یہ پہلے سے کیے ہوئے شکار کو نہیں لیتا، یہ ہر دم اپنے نئے شکار کی تلاش، نئے راستے کی تلاش میں رہتا ہے اور آخر میں انتہا کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے جو رب لم یزل کی منزل ہے. اگر اس کے طریقوں پہ بات کریں تو جیسے حضرت نے فرمایا کہ علم ظاہر والا جو ہے وہ حکمت کی باتیں پڑھتا ہے، حکمت کی کتابیں پڑھتا ہے، نئے نئے اس کو اس میں معلومات ملتی ہیں. لیکن یہ جو صاحب عرفان ہے اس کے اذکار ہیں یا نظر ہے، ایسے ہی ہے. بالکل ایسے. تو جیسے حضرت علامہ نے فرمایا ہر کے حرف لا الہ ازبر کند عالم را گم بخیش اندر کند. وہ تو پوری کائنات کو اپنے اندر دیکھتا ہے. کون سا بندہ جو حرف لا الہ کو ازبر کر لیتا ہے.
تو یہ ایک خاص بات جو مجھے سمجھ آئی ہے، آپ سے اس پہ چاہیں گے تھوڑی رہنمائی بھی، کہ ایک تو کلمہ ہے، جیسے حضرت نے اس پہ توجہ دلائی، ہر کے حرف لا الہ ازبر کند. دوسرا جو ہیں وہ اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کی. جی. تو ہمارے صاحب عرفان لوگوں نے یہ لکھا ہے، علامہ خود بھی ان میں سے ہیں، بالکل وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اسماء ہیں یہ بھی اسم با مسمى سمجھنے آپ نے ان کو، بالکل ایسے ہی. لیکن ان میں سے نا وہی تجلی جو ہے وہی نکلے گی اور وہی تمہارے قلب پہ جو ہے وہ چھا جائے گی. وہ غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. بالکل ایسے. تو یہ جتنے اسماء ہیں یہ جو اصل میں روحانی لوگ ہیں، حقیقت کی راہ پہ سفر کرنے والے ہیں، سر انہوں نے مختلف سالکین کے لیے جب راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں تو مختلف اسماء کے اوراد بتائے ہیں، بالکل ایسے. اور ان اوراد کے ذریعے جو راستے میں آنے والی مشکلات ہوتی ہیں وہ تحلیل ہوتی جاتی ہیں، اور ایک سالک اپنی منزل کی جانب رواں دوا رہتا ہے. بالکل ایسے. کیونکہ اس دنیا میں بہت سارے چیزیں ہیں جو کبھی انسان کے راستے میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں، اور ان کا علاج پھر صاحب نظر ان اسماء کے ذریعے ہی ایک بندے کو اپنی منزل تک پہنچانے کے لیے کرتے ہیں. صحیح، بالکل صحیح. تو اس لیے یہ علم کتابی تو اس کتاب تک محدود ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب کتاب تک پہنچے ہوئے ہیں، بالکل ایسے. بالکل ایسے. اور اس کتاب کو بھیجنے والے تک پہنچے آج ہوئے کل نا سر لوگ کم ان چیزوں کی طرف مائل ہیں، پتہ نہیں جوں جوں یہ جدت آ رہی ہے، زمانہ آگے جا رہا ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے، حواس سے باہر نہیں جا رہے. مذہب کو بھی کویسچن کرنا شروع ہو گئے ہیں. ایسے ہی. حالانکہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، جو علامہ نے فرمائی ہے کہ وہ دونوں تجلی جو ہے اس میں گم ہو جاتی ہے، ایک ہو جاتے ہیں، تو یہ تو احادیث نبویہ سے ثابت ہے بالکل ایسے. کہ ایک بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے قلب پہ نور کا ایک داغ لگتا ہے، جب اور کرتا ہے تو وہ نور پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. اسی طرح وہ ظلمت والی حدیث بھی ساتھ اس کے ہے کہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک ظلمت کا داغ لگتا ہے. ظلمت کا آپ داغ کہیں، نور کا وہ جو ہے نا ایک حالہ جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے. وہ بڑھتا بڑھتا نور ایک دن وہ فرماتے ہیں جی وہ قلب سارا نور ہو جاتا ہے، اور اس کے برعکس جو ہے وہ اگر برائیاں کرتا ہے تو وہ کالا ہو جاتا ہے. سر یہ جو عصر حاضر میں آپ کہہ رہے ہیں، میں پھر وہی حضرت اقبال نے بھی جو کہا، مجھے گلہ خداوندان مکتب سے ہے، سبق شاہی بچوں کو دیتے ہیں خاک بازی کا. بالکل ایسے. تعلیم تو آ رہی ہے لیکن تربیت نہیں آ رہی. اور تربیت کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ مربی خود ابھی تک تیار نہیں ہے. بالکل ایسے. مربی خود تیار نہیں ہے. پہلے دور کے اندر تعلیم کے ساتھ تربیت ایک بہت بڑی عمدہ چیز تھی، وہ پیرنٹنگ سے بھی آ رہی تھی، بالکل ایسے. اور تعلیم و تعلم سے جو زانوِ تلمس طے کرتا تھا اساتذہ سے بھی آ رہی تھی. جی تو یہ، اور پھر خانقاہ سے بھی آ رہی تھی. بالکل ایسے. تو یہ وہ جو مین سوتے جہاں سے پھوٹتے تھے تربیت کے، وہ چیزیں خشک نظر آتی ہیں. بالکل ٹھیک. تو اصل میں جو آج کے دور میں میرے خیال میں تو یہ نوجوان نسل جو ہے، آپ تھوڑا سا ذرا نم ہو تو یہ اب بھی اس کے اندر زرخیز ہے. یہ مٹی ساکی والی بات ہے کہ ہمیں تھوڑا سا بطور مربی ان چیزوں کی جانب اپنی ترجیحات بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو شرارے آج بھی موجود ہیں جی سر کہ جو آگے لے کے بڑھتے ہیں.